بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت جسے 9-10 لوگوں نے درندگی کا نشانہ بنایا، اتنی بری طرح سے اس کا جسم کو کچلا گیا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے اس کی ماں کے یہ الفاظ کہ کس طرح ٹانگیں ایک بیڈ کی ایک سائڈ پر اور دوسری ٹانگ دوسری سائڈ پر تھیں۔ پیلوک ٹوٹ چکی تھی، کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، چشمہ ٹوٹ کر آنکھوں میں کنکریوں کی طرح گھسا ہوا تھا۔ ٹانگیں فریکچر اتنی کہ کٹھی نہیں کی جا سکتی تھیں۔ چہرہ اور جسم خون سے لت پت تھا۔ جسم پر 100 سے زائد کاٹنے کے نشانات تھے۔ شاید سانس ختم ہو گئی تھی اور ہوس پوری کرنے والے اپنی ہوس پوری کرتے رہے۔ کس قدر درد سے گزری ہوگی کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ سرحد اور مذہب سے ہٹ کر سوچو تو وہ ایک عورت تھی۔ سچ لکھوں تو یہ ہے کہ پہلے دن پیدا ہونے سے لے کر عورت قبر تک محفوظ نہیں۔ میں ایک ایسی عورت سے بھی ملی ہوں کہ جس نے اپنے شوہر سے اس لیے طلاق لی تھی کہ اس کی 2 مہینے کی بیٹی اپنے باپ کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھی۔ اس پوری کہانی پر بھی کسی دن ضرور ویڈیو بناؤں گی۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں نقاب حجاب میں نظر کو جھکا کر چلنے والی بھی محفوظ نہیں۔ قبر میں لپٹی لاشوں کو بھی ڈر ہے گورکن سے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں۔ ایک شادی شدہ عورت جو ماں باپ کی رضا سے نکاح کر کے مرد کے ساتھ آتی ہے، وہ اس سے محفوظ نہیں۔ وہ بھی پہلے ہی دن ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ مجھے اس ایک جملے سے حد سے زیادہ نفرت ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ گھر کی عورت کی عزت تو سب کرتے ہیں، پتہ تو تب چلتا ہے جس دن تم یہ کہو کہ میں غیرت والا ہوں۔ باہر کی عورت بھی میری بہن بیٹی ہے، باہر کی عورت بھی مجھ سے محفوظ ہے، مگر ایسا کب ہوتا ہے؟ یہاں تو استاد سے بچے محفوظ نہیں، محرم رشتوں سے عورت محفوظ نہیں۔ تم عورت کو کس کھلونے کی طرح توڑ کر پھینک دیتے ہو اور سوچتے ہو کہ تم مرد ہو، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یاد رکھو، یہ اس دن ہوگا جس دن اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہوگا۔ عورت نہ صحیح، اسے انسان تو سمجھو۔ بہت ہی دردناک اور بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ۔ دیکھا جائے تو وہ ایک عورت تھی۔ کسی مذہب سے ریلیٹ نہ کریں، کسی ملک سے ریلیٹ نہ کریں، ایٹ لیسٹ اس کو یہ دیکھیں کہ وہ انسان تھی۔ اس سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ہمسائے ملک کی بات نہیں، دیکھا جائے تو ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسے ڈیلی کے اتنے کیسز ہو رہے ہیں کہ اگر ان کو رپورٹ کیا جائے تو شاید خبروں میں صرف آپ کو یہی خبر ملے گی۔ خدارا اپنے آپ کو بدلیں، اس چیز کو ختم کریں، کوشش کریں۔ اگر کوئی ایک انسان بھی اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے، ایک انسان بھی اپنے اندر تبدیلی لا رہا ہے، تو شاید اس کی ایک تبدیلی سے اس کو دیکھ کر کوئی اور بھی چینج ہو جائے۔ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ زندگی مختصر ہے۔ اپنے نفس کی ایک تھوڑی سی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ ایک انسان کی جان لے لیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ چھوٹا سا ٹائم، وہ مختصر سا لمحہ آپ کے لیے کتنا بڑا عذاب بن کر نازل ہونے والا ہے۔ تو پلیز اپنی اگلی زندگی کو سامنے رکھیں، اپنی اس زندگی کو سامنے رکھیں جو آپ نے مرنے کے بعد گزارنی ہے۔ مرنا تو ہے، دنیا میں جتنا بھی جی لیں، آخر آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، اور جب آپ نے جانا ہی ہے تو اپنے اس وقت کو، اس لمحے کو، جب آپ اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو پلیز اپنے آپ کو چینج کریں اور بدلیں۔ ایٹ لیسٹ اپنے آپ سے اتنی محبت ضرور کریں کہ اپنے آپ کو جنت میں لے جائیں، اور جنت میں جانے کے لیے آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ نے اپنے نفس کے اپوزٹ چلنا ہوگا۔ جس انسان نے اپنے نفس کے اپوزٹ چلنا سیکھ لیا، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک اللہ حافظ۔